نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمعی رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء کرام کے جانثاروں، حضور سید سالار مسعود غازی کے دیار میں رہنے والوں، آئیے سب سے پہلے اس آقا انعامدار مدینے کے تاجدار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کاڑو رو درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کاڑو رو درود. او شب معراج راج او صف محشر کا تاج، او شب معراج راج او صف محشر کا تاج. کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کاڑو رو درود، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کاڑو رو درود. حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. ارشاد ربانی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے مقدس فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اپنے آقا پر درود پڑھو اور خوب سلام جیسا کہ سلام پڑھنے کا حق ہے. حضرات، درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے امت اپنے رسول کا قرب حاصل کرتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں سرور کونو مکہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کا نبی یوم القیامت یغفر علیہ فلا، یعنی کا نبی یوم القیامت یغفر علیہ فلا، یعنی قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھا ہوگا. حضرات گرامی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا در حقیقت اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے. اور یہ درود حقیقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعظیم و توقیر ہے. اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر یاد رکھیے کہ یہ سجدہ صرف ایک آن کے لیے جائز تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے سجدہ تعظیمی حرام قرار دے دیا گیا. اب کوئی کسی کے لیے تعظیم کا سجدہ نہیں کر سکتا مگر میرے رسول کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا کہ یہ لوگوں، اگر تمہیں مصطفیٰ کا قرب چاہیے، اگر تمہیں میری رضا چاہیے، اگر تمہیں میری رضا چاہیے، اگر تمہیں میدان محشر میں شفاعت چاہیے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں صبح و شام درود و سلام کا تحفہ پیش کیا کرو. اور تمہارا یہ درود پڑھنا صرف ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا ایک سال کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جب تک تمہارے دم میں دم ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہوگا. حضرات گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے اور فیض و برکات کا سرچشمہ بھی ہے جس سے ہر خوش نصیب مسلمان سیراب ہو سکتا ہے. البتہ وہ بد نصیب شخص اس نعمت سے محروم رہے گا جس کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں اور نہ جس کے سینے میں عشق رسول کی طلب ہے. حضرات گرامی،
حضرات گرامی، آئیے میں اب آپ کو بتاؤں یہ درود کیا ہے۔ علماء کرام اور صوفیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک نزول رحمت الہی کا ذریعہ ہے، درود پاک رضا الہی کی ضمانت ہے، درود پاک قرب خداوندی کا آئینہ ہے، درود پاک عشق نبی کی علامت ہے۔ حضرات گرامی، درود پاک نیکیوں کا خزانہ ہے، درود پاک درود پاک حب رسول کی دلیل ہے، درود پاک خیر و برکت کا ذریعہ ہے، درود پاک دنیا و آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات گرامی، جلسہ و کانفرنس کا سہانا منظر آپ نے دیکھا ہوگا، نور و نکات میں ڈوبی ہوئی ان راتوں کا کیا کہنا۔ آج چاند بھی چمک رہا ہے، ستارے بھی مسکرا رہے ہیں، نور کی چادر تنی ہوئی ہے، انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، جدھر دیکھو بہار ہی بہار نظر آ رہی ہے۔ کبھی دیکھو تو تلاوت کلام اللہ ہو رہی ہے، تو کبھی نعت مصطفیٰ کے نغمے پیش کیے جا رہے ہیں، کبھی درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کی جا رہی ہے، تو کبھی قرآن کی روشنی میں مسائل دین بتائے جا رہے ہیں، کبھی حدیث کے آئینے میں مزاج زندگی سمجھایا جا رہا ہے، کبھی ولیوں کی کرامات پیش کی جا رہی ہے، تو کبھی بزرگوں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، کبھی نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں، تو کبھی کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ غرض کی جب سما ہے، غرض کی جب عجب سما ہے، عجب گھڑی ہے، عجب منظر ہے، ایسا منظر آپ کو روزانہ نہ دیکھنے کو ملے گا، قسمت سے کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر اسلام فرماتے ہیں، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ حضرات گرامی، جلسہ و کانفرنس تو بدعقیدے بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے شامیانے لگاتے ہیں، اعلیٰ پیمانے پر اہتمام بھی کرتے ہیں، کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو لانے اور لے جانے کے لیے گاڑیاں بھی بھیجتے ہیں، لیکن ان کا جلسہ روحانیت سے خالی ہوتا ہے، ان کی کانفرنس سے نورانیت سے محروم رہتی ہے، کیونکہ ان کے جلسوں اور کانفرنسوں کو بزرگوں سے نسبت نہیں ہوتی، سننے اور سنانے والے بھی گستاخ رسول ہوتے ہیں، بزرگان دین کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے پیاروں سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا جلسہ روحانیت سے خالی رہتا ہے، نورانیت سے محروم رہتا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اہل سنت و جماعت کے لوگ جلسہ یا کانفرنس کرتے ہیں تو اس کا تعلق اللہ والوں سے ہوتا ہے، اس کی نسبت اولیاء کرام سے ہوتی ہے۔ کبھی امام احمد رضا کا جشن مناتے ہیں، تو کبھی غریب نواز کی سیرت کا جلسہ کرتے ہیں، تو کبھی غوث الورا کا گیروی کی گیروی کا جلسہ کا ہوتا ہے، گیروی کا جلسہ ہوتا ہے، تو کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ذکر شہادت کرتے ہیں، تو کبھی خلفائے راشدین کا تذکرہ، کبھی جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ سنی بریلوی کے جلسے میں روحانیت بھی ہوتی ہے اور نورانیت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں، جیسے چاہا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرات گرامی، آج بدعقید اہل سنت الجماعت پر اعتراضات کے انبار لگا رہے ہیں اور خوش عقیدہ ماحول کو بدعقیدگی کی
ماحول کو بدعقیدگی کے ماحول میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شرک و بدعت کا فتویٰ لگا کر اس عظیم دولت سے مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں۔ بدعت حسنہ کو بدعت سیئہ بتا کر لوگوں کو راہ حق سے دور و نفور کر رہے ہیں۔ نبی کی عظمت و محبت کو گھٹا کر اپنے ملاؤں کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ یہی ان بدعقیدوں کی تحریر ہے اور یہی اس کی تبلیغ ہے۔ مگر یاد رکھیے، نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، فوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، فوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والے خود ہی بجھ گئے بجھا نہ سکے، بجھانے والے خود ہی بجھ گئے بجھا نہ سکے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔